الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، علماء کرام، طلباء اعظام اور اس جامعہ اور یہاں ادارے میں اس پروگرام میں حاضری دینے والے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہاں پر قیام پاکستان اور علماء اور مدارس کا کردار کے عنوان سے یہ پروگرام اور جلسہ منعقد ہے۔ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ ایک تو اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے مناظر، بلکہ امام المناظرین حضرت العلامہ مولانا یونس نعمانی رحمہ اللہ، جن سے ہمارا دیرینہ تعلق تھا۔ جب بھی وہ پشاور آتے تھے تو ہمارے ادارے تشریف لاتے تھے، ان کے ساتھ مجلسیں ہوا کرتی تھیں، کبھی رات کے لیے بھی وہاں ٹھہرتے تھے اور ان سے بہت کچھ سنا، جماعتی تاریخ کے حوالے سے، مناظروں کی رویدات کے حوالے سے۔ تو ایک تو وہ ہمارے بڑے محسن، ہمارے جماعت کے بہت بڑے، اور ان کا قائم کردہ ادارہ، اور پھر یہ بھی یقیناً خوشی کی بات ہے، بلکہ یہ خوشی دوبالا ہو گئی جب ان کے فرزندان اور خاص کر حضرت مولانا محمد طلحہ نعمانی صاحب انہی کی مشن پر رواں دواں ہیں، اور ان کا ادارہ روز بروز ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ایک مدرسے اور مسجد کی سطح پر، مسجد اور مدرسے میں قیام پاکستان اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے تقریب، اس طرح کی تقریبات تو یا چوک اور چوراہوں میں ہوا کرتی ہیں یا سیمینار ہالوں میں ہوا کرتی ہیں، اس طرح کی تقریبات۔ مسجد کا، مدرسے کا، اس طرح کی پروگرامات سے کیا تعلق؟ تو اس کا میں دو طرح جواب آپ لوگوں کو دوں گا اور آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ مدرسے اور مسجد میں قیام پاکستان اور آزادی پاکستان کے حوالے سے تقریبات، یہ بین ثبوت اور دلیل ہے کہ اہل مدارس، علماء، مساجد والے یہ اینٹی پاکستان نہیں ہے۔ ہم پاکستان
کے مخالف نہیں، اینٹی پاکستان نہیں، الحمدللہ ہم پاکستان کے حامی ہیں، اور صرف حامی نہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ بنایا ہم نے ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے بعد پاکستان کے مالک اور وارث ہیں۔ ایک تو اس لیے ہم یہ پروگرامات یہاں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف نہیں، ہم پاکستان کے حامی ہیں، ہم پاکستان کے بنانے والے ہیں، اور اس پر تاریخ گواہ ہے۔ حضرت العلامہ صاحب نے، علامہ خضر ایاز صاحب نے آپ کو تقریباً 200 سالہ تاریخ کا تذکرہ اجمالاً کر دیا ہے۔ چونکہ اردو میری اپنی زبان نہیں تو کوشش کروں گا، اگر کچھ اوپر نیچے ہو تو پہلے سے معذرت۔ انہوں نے تقریباً پاکستان کے آزادی اور اس تحریک کے حوالے سے علماء کا کردار، تقریباً 200 سالہ تاریخ کا تذکرہ کیا۔ میں 200 سالہ تاریخ سے ذرا آگے آ کر قریب پاکستان نہ بنتا اگر اس پاکستان کی آزادی اور تحریک پاکستان کے پش پر، مسلم لیگ کی حمایت پر، اور علامہ اقبال کے ساتھ علماء اور مدارس والا نہ ہوتے۔ پاکستان بنا ہے تو علماء کرام اور اہل مدارس کی تعاون سے بنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اگر بالاکوٹ کی سرزمین کی تاریخ کو اگر ہم اٹھائیں اور دیکھیں، بالاکوٹ کے میدان کارزار میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی شہادت یہ پاکستان کی آزادی کی بنیاد تھی۔ انہوں نے شہادتیں دی، انگریز اور سکھ کو اس ملک سے بھگانے، اقتدار ان سے چھیننے اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے بالاکوٹ کے سرزمین پر شہادتیں دی۔ ان کے بعد ان کے علمی اور تحریکی وارث علماء دیوبند، خصوصاً حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ، رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ، مولانا ضامن شہید اور ان کے کافی تعداد میں ساتھی، جنہوں نے شاملی میں جہاد کیا، انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ شاملی کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انگریز کے خلاف علم بغاوت اور جہاد بلند کرنے والے یہی علماء اور مدارس والے تھے۔ اور اس کے بعد دیوبند بننے کے بعد میدان عمل میں پہلے شیخ الہند رحم اللہ جیل جانے سے پہلے ان کے کندھے پر بندوق تھا جہاد کے لیے، اور جب واپس آئے تو مسلح جہاد کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے تحریک آزادی کی تحریک چلائی، اور شیخ الہند اور ان کی جماعت اور علماء دیوبند نے یہاں سے انگریز کو باہر نکال دیا اور ہندوستان کے سرزمین سے ان کو نکالنے پر مجبور کیا، اور آخرکار تحریک آزادی نے تحریک پاکستان کی صورت اختیار کر لی، کیونکہ پہلے تو یہ نعرہ تھا، علماء کا یہ خیال تھا کہ ہمیں متحد ہندوستان دیا جائے، کیونکہ ہندوستان پر کافی صدیوں سے مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور انگریز آ کر مسلمانوں سے یہ ملک چھین لیا، تو ان کا مطالبہ تھا کہ واپس ہندوستان ہمیں واپس کر دیا جائے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہمیں تو نہیں دے رہے، لیکن ہمیں انگریز سے آزادی کے بعد
ہندو کے غلام بن جائیں گے، ہم ان کے غلام ہوں گے۔ تو اس کے بعد اس وقت کے مسلمانوں کے لیڈر اور بعض علماء نے یہ سوچا، یہ بصیرت کا فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک پاکستان کے نام سے دیا جائے۔ اس وقت سے تحریک پاکستان کی تحریک چلی، اور اس تحریک میں پھر علماء نے کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال اسی طرح محمد علی جناح کے ساتھ، بلکہ ان کے دائیں بائیں علماء کھڑے تھے۔ شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کھڑے تھے، مفتی محمد شفیع کھڑے تھے رحم اللہ، سید سلمان ندوی رحم اللہ کھڑے تھے، اور ظفر احمد عثمانی رحم اللہ کھڑے تھے۔ یہ علماء دیوبند ساتھ کھڑے تھے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ یہ علماء اور اہل مدارس کی محنتوں کا ثمرہ ہے، یہ علماء نے بنایا ہے۔ علماء کا کیا کردار ہے؟ علماء کا یہ کردار ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں علماء، عوام، مذہبی لوگوں کی خون پسینہ شامل ہے۔ پاکستان علماء اور عوام کے خون پسینوں پر بنا ہے۔ یہ کردار پہلے بھی تھا، یہ کردار اب بھی ہے، اور انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم رہے گا اس وقت تک علماء کا کردار رہے گا۔ یہ ملک ہم نے بنایا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ علماء نے بنایا۔ وہ علماء ہمارے علمی، ہم ان کے وارث ہیں، اور اسی طرح ہمارے نسبی آباء و اجداد نے بنائے۔ اس ملک کے جتنے باسی ہیں اور رہنے والے ہیں، ان کے دادوں اور پردادوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہمارے نسبی آباء و اجداد اور علمی اور روحانی آباء و اجداد کا ورثہ ہے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے آج سیکولر لبرل لوگ، اور ہمارے ملک کا سیکولر اور لبرل طبقہ تاریخ کو مسح کرنے کے لیے، لوگوں کی سوچ اور فکر کو خراب کرنے کے لیے، کہ پاکستان کسی نظریے، پاکستان کسی اسلامی نظام کے تحت وجود میں نہیں آیا، بلکہ قائد اعظم ایک سیکولر اور لبرل پاکستان چاہتے تھے۔ یہ تاریخی جھوٹ ہے، یہ تاریخ کو مسح کر رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان بننے کی تحریک جب چل رہی تھی تو اس وقت بڑا، بوڑھا، چھوٹا، جوان، ہر ایک کے زبان پر یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ تاریخ کے اوراق میں ہے، اور اب بھی پاکستان میں وہ بوڑھے زندہ ہے، اب بھی موجود ہیں۔ اگر اس وقت وہ بڑے نہیں تھے تو وہ چھوٹے تھے، ان کی بچپن تھی، اور وہ بچپن میں یہ کوچوں میں اور سڑکوں پر یہ نعرے جلسوں میں لگا رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ نعرے لگانے والے بچے اب بوڑھے ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ اور تاریخ سے اندھے لوگ تاریخ کو نہیں اٹھاتے، تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ تاریخ میں یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ شورش کشمیری نے لکھا ہے کہ تحریک پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، ان دنوں ریفرینڈم کا زمانہ آ گیا، کیونکہ ہم نے مطالبہ کیا ہمیں ایک آزاد ریاست اور حکومت مسلمانوں کو دیا جائے۔ تو انگریز یہ بہانہ بنا کر کہہ رہے تھے کہ یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ نہیں، لہٰذا ہم اس کے لیے ریفرینڈم کرتے ہیں، الیکشن کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں کہ پاکستان کو کون کون ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن اور یہ ریفرینڈم آپ لوگوں نے جیت لیا تو ہم آپ کو پاکستان یعنی ہندوستان کو تقسیم کر کے آپ کو پاکستان کا الگ حصہ دیں گے۔ شورش کشمیری کہتے ہیں کہ میں ایک دن
ایک گاؤں چلا گیا اسی حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے، ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دینے کے لیے میں ایک گاؤں چلا گیا. وہاں ایک بوڑھا زمیندار کاشتکار ہل چلا رہا تھا. میں وہاں جا کر میں نے سلام کیا. اس نے مجھے پہچان لیا کہ شورش کشمیری ہے، اور اس ہل کو روک کر ایک طرف رکھ کر میرے ساتھ محوری گفتگو ہو گیا. میں نے پوچھا، بابا ریفرینڈم اور الیکشن کے دوران تمہارا ووٹ پاکستان کے حق میں ہوگا یا کا پاکستان کے خلاف ہوگا؟ تو اس نے مجھے کہا، شورش کشمیری، اگر میں پاکستان کو ووٹ نہ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے خدا کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ پاکستان خدا کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر بن رہا ہے. میرا ووٹ ضرور پاکستان کے حق میں ہوگا. تو اس وقت تو ایک ہل چلانے والا کاشتکار بھی یہ سمجھتا تھا اور اس کے دل دماغ میں یہ بات تھی کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بن رہا ہے. لیکن آج سیکولر اور لبرل طبقہ وہ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، شو ٹاکوں میں، ٹاک شو، سیمیناروں میں، کانفرنسوں میں عوام کے ذہن میں یہ بات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کسی نظریے کے تحت وجود میں نہیں آیا. یہ جھوٹ ہے، یہ تاریخ کو مسح کرنے کے مترادف ہے. میں نے عرض کیا کہ اس وقت جب تحریک چل رہی تھی تو شورش کشمیری جو اس تحریک کا حصہ تھا اور وہ اس تحریک کے لیڈر تھے، وہ تاریخ رقم کر رہا ہے کہ یہ بات تو اس وقت کے کاشتکار کے ذہن میں بھی تھا، یہ بات تو بچے کی ذہن میں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. قائد اعظم محمد علی جناح نے سے ایک دفعہ صحافیوں نے پوچھا، انہوں نے سوالات کیے، کیونکہ گاندھی نے ایک بار تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان بنانے والے پاکستان بنا رہے ہیں، لیکن ان کی ذہن میں ابھی تک پاکستان کا مقصد کلیئر نہیں، کس لیے بنا رہے ہیں. تو دوسرے دن صحافیوں نے محمد علی جناح قائد اعظم سے ایک موقع پر سوال کیا کہ گاندھی جی کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے والوں کی ذہن میں ابھی تک پاکستان کا کوئی مقصد نہیں، کسی بغیر مقصد کے بنا رہے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک 8 سالہ بچے کو بلایا اور بچے کو مخاطب ہو کر اس سے پوچھا، بیٹا یہ پاکستان کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور قائد اعظم روانہ ہو گئے اور صحافیوں کو کہا کہ یہ میرا جواب ہے. پاکستان کا مقصد پہلے دن سے متعین اور مقرر، پہلے دن سے یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر آج بھی انگلش میں، اردو میں اور تاریخ کے اوراق میں اب بھی محفوظ ہیں. آج نیٹ کی دنیا پر ان کی پرانے تقاریر نکالی جائے تو ان کی ہر تقریر میں یہ باتیں ہیں کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ کی طرح ریاست حاصل کر رہے ہیں، ہم یہاں اسلام کے اصول اور قوانین کو بطور تجربہ گاہ اس دور میں تجربہ کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ اسلام کی آفاقی قانون اور اصول تمام دنیا کی فلاح و بہبود کی ضامن اصول اور قانون ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پاکستان ایک تجربہ گاہ کے طور پر ہم حاصل کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. تو پہلے دن سے پاکستان کا یہ مطلب تھا. لیکن آج سیکولر لبرل لوگ یہ غلط بات لوگوں کے ذہن میں بٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف ایک سیکولر ملک اور سیکولر ریاست وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. تو سوال یہ کہ جب وہ سیکولر سٹیٹ چاہتے تھے
تو پھر تقسیم کی کیا ضرورت تھی؟ ہندوستان اور انڈیا تو اس وقت بھی سیکولر تھا، اب بھی سیکولر ہے۔ اگر سیکولر ملک بنانا تھا تو پھر ضرورت کیا تھی؟ تقسیم کی ضرورت کیا تھی؟ 10 لاکھ لوگوں نے تحریک پاکستان کے دوران پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے قربانیاں دی۔ بوڑھوں نے قربانیاں دی، شہادتیں دی، جوانوں نے دی، علماء نے دی، یہاں تک کہ اس ملک کی ماں اور بیٹیاں ان کی عصمتوں سے کھیلا گیا، اس لیے کہ ہم ایک اسلام کے نام پر ملک حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری جان اس پر قربان ہو جائے۔ یقیناً قربانیاں دی گئی، لیکن پاکستان کے 78-79 سال ہو گئے، عملاً لا الہ الا اللہ پاکستان میں نہیں آیا۔ اس لا الہ الا اللہ اور مقصد پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، دھوکہ کیا گیا۔ ابھی تک نہ پاکستان کے عدالتوں میں لا الہ الا اللہ کا نظام ہے، نہ توحید کا پرچم اور علم بلند ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت کا علم بلند ہے۔ یہ حالت ہے پاکستان میں، وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا۔ آج پاکستان میں مزار و دربار آباد ہیں اور مسجدی ویران ہیں۔ آج پاکستان میں خرافات اور بدعات کا برمار ہے اور پیغمبر کی سنت کی جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ یہ حال ہے پاکستان، اس لیے بنایا گیا تھا۔ آج ہم سب رونا رو رہے ہیں، حکمران، عوام، پاکستان کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ معاشی تنگی ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، بد امنی ہے، یہاں روز بروز معاشی تنگی، مہنگائی، بد امنی، بے روزگاری، اس طرح کے مسائل روز بروز جنم لے رہے ہیں بلکہ بڑھ رہے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ معاشی طور پر جب ہم مضبوط نہ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات جب تک اچھے نہ ہوں، کوئی کہتا ہے ہمیں سیکولر بننا ہوگا تب ہم ترقی کریں گے، کوئی کہتا ہے مذہب ملک کی ترقی میں رکاوٹ۔ یہ پراپیگنڈے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے مقصد کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی معاشی خوشحالی، یہ پاکستان کے اس مقصد سے وابستہ ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ یہ لائٹ جس مقصد کے لیے بنا ہے، اگر وہ مقصد اس سے، وہ فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا، وہ فائدہ وہ نہیں دے رہے، تو اس لائٹ کے یہاں لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ کوڑا کرکٹ کے وہاں پر ڈالتے ہیں، اس کو ردی میں ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو چیز جس مقصد کے لیے بنا ہو اور وہ اس مقصد سے ہٹ جائے تو پھر اس کے اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ پاکستان کے مسائل کا حل حکومتیں تبدیل کرنا، چہرے تبدیل کرنا، مختلف قسم کے نظام لانا، یہ حل نہیں۔ حل صرف یہ ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد پر آنا ہوگا، تب یہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، امن بھی آئے گا، معاشی خوشحالی بھی ہوگی۔ ہمارے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، جو تحریک آزادی کے ایک بہت بڑا نام ہے، تحریک ریشمی رومال، مولانا عبید اللہ سندھی ہمارے علماء دیوبند کے اکابر میں ہیں، اور خاص کر ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کے استاد۔ انہوں نے اپنی تحریرات میں جگہ جگہ سورۃ بقرہ اور اس طرح دوسری سورتوں کی تفسیر کے دوران یہ بات لکھی ہے اور شاگردوں نے نقل کی ہے کہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ، ایک ترقی یافتہ ملک اور ریاست، اس کی نشانی کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے،
انہوں نے لکھا ہے 3 چیزیں ہیں جس معاشرہ میں، جس ملک میں یہ 3 باتیں آ جائیں تو یہ ملک، یہ معاشرہ ترقی یافتہ ملک اور معاشرہ ہوگا۔ سب سے پہلے کہ اس معاشرہ اور اس ملک میں امن ہو، معاشی خوشحالی ہو اور عدل ہو۔ یہ 3 چیزیں جس معاشرے اور جس ملک میں آ جائیں تو وہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ کہلائے گا۔ امن یہ ضرورت ہے معاشرے کے لیے، ملک کے لیے۔ جس ملک میں امن نہ ہو وہ ملک رہنے کی جگہ نہیں۔ جس ملک میں امن نہ ہو تو اس ملک میں معاشی خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی۔ معاشی خوشحالی تب آئے گی جب ملک میں امن ہو۔ آج ہمارے ملک میں امن نہیں۔ ایک سپاہی سے لے کر صدر وزیر اعظم تک، عوام و رعیت کے ایک فرد سے لے کر بڑے بڑے عہدیداروں تک کسی کا سر محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں۔ یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں کہ باہر نکل کر واپس گھر بھی امن و امان سے آئے گا بھی۔ یہ حالات، امن نہیں پاکستان میں، اور امن جب آئے گا تو معاشی خوشحالی آئے گی۔ کاروبار، تجارت، بزنس، اس کا تعلق تو امن کے ساتھ ہے۔ ملک میں امن نہیں تو معاشی خوشحالی کہاں سے آئی؟ معیشت ترقی کیسے کرے گی؟ یہاں ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں، بد امنی کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی تاجر اور بزنس والے لوگ تھے اور سرمایہ دار لوگ تھے، وہ ملک سے سرمایہ نکال کر بیرون ملک جا رہے ہیں، تو معاشی خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ اور امن اور معاشی خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں نظام عدل ہو۔ آج ہمارے ملک میں نظام عدل نہیں۔ جب عدل نہیں، امن نہیں ہوگا، اور جب امن نہ ہو معاشی خوشحالی نہیں ہوگی۔ یہ ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے چیزیں ہیں یہ 3۔ پاکستان نظام عدل کے لیے بنا تھا۔ جب پاکستان میں نظام عدل آئے گا تو امن آئے گا، امن سے معاشی خوشحالی آئے گی۔ آج یہ رونا ہم رو رہے ہیں، لیکن وہ مقصد اور اصل جو اس مسئلے کا حل ہے، اس حل کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اس مقصد کی طرف ہم نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ روز بروز پاکستان اپنے مقصد سے دور چلا جا رہا ہے۔ اور یقیناً پاکستان ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، آزادی عظیم نعمت ہے۔ آزادی کی نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آزادی کی قدر کشمیریوں کے پاس، آزادی کی قدر اور قدردانی آج فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی شکریہ پر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دوام بخشے گا۔ اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو یہ عظیم نعمت خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے واپس نہ لیں۔ اور اس نعمت کی قدردانی کیسے ہوگی؟ زبان سے الحمدللہ کہنے سے تو یقیناً کچھ نہ کچھ یہ نعمت کی قدردانی ہو جائے گی، لیکن الفاظ تک نہیں بلکہ عملی قدردانی کرنی ہوگی۔ اور عملی قدردانی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس مقصد کی طرف لے جائیں جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا۔ اور ریاست مدینہ جیسے ریاست کے قیام کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا، تو یہاں پاکستان کو مدینے کی ریاست کی طرح ریاست بنانا پڑے گا۔ لیکن آج ریاست مدینہ کا نام تو بعض ہمارے لیڈر لے رہے ہیں، لیکن ان کو ریاست مدینہ کی حقیقت کا پتہ نہیں۔ وہ ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں۔ کسی نے سابق وزیر اعظم سے پوچھا تھا کہ آپ ہر وقت ریاست مدینہ، تو ریاست مدینہ کی مثال کیا ہے؟ اس نے کہا جیسے ناروے
ویلفیئر اسٹیٹ، ناروے ویلفیئر اسٹیٹ۔ ریاست مدینہ جس طرح فلاحی ریاست اور ویلفیئر اسٹیٹ تھا، اسی طرح وہ ایک اسلامی ریاست اور اسٹیٹ تھا۔ صرف فلاحی ریاست بنانا ریاست مدینہ نہیں، فلاحی ریاست کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست بنانا، یہ ریاست مدینہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد ریاست مدینہ کا قیام کیا۔ ہجرت کرنے کے بعد 3 کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے۔ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر، اور تعمیر کے دوران مواخات، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور اس کے بعد سال کے اندر سیرت نگار لکھتے ہیں غزوہ بدر سے یا پہلے کچھ یا غزوہ بدر کے بعد میثاق مدینہ ہوا، اور اس میثاق مدینہ کے نتیجے میں ریاست مدینہ کا قیام ہوا۔ لیکن آج ضرورت یہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ وہ ریاست مدینہ کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، لیکن آج وہ سیرت نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کا تمام مطالعہ انگریزی اور انگلش میں ہے، اور انگلش اور انگریزی میں تاریخ لکھنے والے اور سیرت لکھنے والے وہ تمام مستشرقین ہیں، انہوں نے تاریخ کو اور سیرت کو مسح کیا ہے۔ اس لیے ہمارے حکمران انگریزی میں سیرت اور تاریخ دیکھ دیکھ کر ان کو دماغ کو بھی انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ایک دفعہ تقریر میں یہ بات کہی کہ فلاں موقع پر غزوہ احد کے موقع پر فتح ہوا، لیکن فتح کے بعد جب لوٹ مار شروع ہو گیا تو وہ فتح شکست میں بدل۔ لوٹ مار یعنی مال غنیمت کو اس نے لوٹ مار کہا۔ میں کہتا ہوں یہ ان کی غلطی نہیں، یہ غلطی ہمارے نظام تعلیم کی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم سے نکلنے والوں کو اپنی تاریخ اور پیغمبر کی صحیح سیرت کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی باہر گزار کر امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں پڑھ کر آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھ کر جب آتے ہیں تو ان کو اپنی قومی زبان پڑھنا اور لکھنا بھی نہیں آتا، تو وہ انگریزی میں دیکھتے ہیں، اور انگریزی میں لکھنے والے مستشرقین ہیں، یہ علماء مستشرقین جانتے ہیں، وہ انگریز ہیں، مستشرق ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے انگریزی کتابوں میں غنیمت کو لوٹ مار کا نام دیا ہے، تو یہ بیچارے وہ دیکھ کر غنیمت کو لوٹ مار کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے آج۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آزادی یقیناً نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اور قدردانی زبانی کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اس مقصد پر آنا ہوگا، تب اس نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی ہوگی۔ اور آج ہم تو تقریباً 78واں بلکہ 79واں سالگرہ منا کر، جشن آزادی منا کر خوشی تو منا رہے ہیں۔ آج ہم جشن آزادی اور یوم آزادی اور پاکستان کے آزادی کے دن پرچم تو لہرا رہے ہیں، چراغان کر رہے ہیں، آتش بازیاں کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی مخالفت اور بغاوت کر کے اس نعمت کی بے قدری کر رہے ہیں۔ آج یوم آزادی کے موقع پر شکریہ کی بجائے ہم اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اس یوم آزادی کے دن پوچھ لیں ان حکمرانوں سے کہ 14 اگست کے رات کو انہوں نے کتنے ارب خزانے سے خرچ کیے، اس پر پرچم کوشائیاں کی، آتش بازیاں کی، ڈول سرنے کیے۔ آج حالات یہ ہے کہ تیل روز بروز اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا حالت یہ ہے کہ آج ایک عام متوسط پاکستانی 2 وقت اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں کما سکتا، اور یہ اربوں روپے چراغان پر اور آتش بازیوں پر لگا رہے ہیں۔ یہ اربوں روپے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے پر لگانا چاہیے،
یہ صحت پر لگانا چاہیے، یہ تعلیم پر لگانا چاہیے، یہ پاکستان کی ترقی پر لگانا چاہیے۔ آج تو ہم پرچم لہرا رہے ہیں، بے شک لہرایا جائے، کیونکہ پرچم کسی ملک کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہے۔ مونوگرام، پرچم یہ ہوتا ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں، ٹھیک، لگائیں، سرکاری عمارات پر لگائیں، بے شک اس کے ہم مخالف نہیں، نام پرچم کے مخالف ہے۔ تنظیموں کے پرچم ہوا کرتے ہیں، ملکوں کے ہوا کرتے ہیں، یہ بس ایک علامت ہے۔ ہاں، البتہ پرچم کی عبادت جائز نہیں، ہم عبادت کے خلاف ہیں، پرچم کے خلاف نہیں۔ تو آج تو ہم پرچم کشائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کاغذ اور کپڑے کی پرچم کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور پرچم کے لہرانے کی ضرورت ہے۔ وہ پرچم توحید کی پرچم، وہ دیانتداری کی پرچم، وہ امن و امان کی پرچم، وہ اتحاد و اتفاق کی پرچم، وہ دیانتداری کی پرچم۔ آج میں نے کہا کہ پاکستان کے کاغذ اور کپڑے کا پرچم تو کشا ہے، لیکن توحید کی پرچم کی کشائی نہیں ہوئی۔ آج شرک کا بول بالا ہے پاکستان میں، آج شریعت کا پرچم پاکستان میں بلند نہیں۔ 78-79 سال کے بعد بھی پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا، لیکن پاکستان کے عدالتوں میں آج بھی انگریز کا قانون ہے۔ یہ پرچم ہمیں بلند کرنا چاہیے، اس پرچم کے ساتھ ساتھ، اس کے ہم خلاف نہیں، وہ بھی لہرائیں، لیکن ساتھ شریعت کا پرچم لہرانا چاہیے، توحید کا پرچم لہرانا چاہیے، آج امانت داری کا پرچم لہرانا چاہیے۔ آج پاکستان میں کرپشن، پاکستان میں رشوت کا بازار گرم ہے، امانت داری کی ضرورت ہے۔ ہم نے امانت داری کی پرچم، امن کا پرچم، توحید کا پرچم، شریعت کا پرچم، ان مقصدی پرچموں کو چھوڑ کر صرف کاغذ اور کپڑے کی پرچم لہرا کر ہم یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی آزادی کی خوشی منائی، ہم نے پاکستان کی قدردانی کی، ہم نے پاکستان کے تمام حقوق کا تقاضا پورا کیا۔ یہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے قوم کو بھی دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آج اس طرح کا پرچم لہرائیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کی قیام اور آزادی میں مدارس، علماء کا کردار ہے۔ اگر مدارس اور علماء کو اس سے نکالا جائے تو پاکستان کی تاریخ مسح ہو جائے گی۔ پاکستان اور مدرسہ، پاکستان اور مسجد، پاکستان اور مولوی، پاکستان اور مذہب ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ خدا نخواستہ اگر یہ جدا ہو گئے تو اس وقت پاکستان کا استحکام خطرے میں ہوگا، اور خدا نخواستہ پاکستان سے ہم ہاتھ دھو لیں گے، کیونکہ یہ بنایا مسجد و مدرسے والوں نے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ 1944 میں 23 مارچ کو قرارداد پاکستان لاہور کے پارک میں قرارداد پاکستان پاس کرایا گیا، اعلان کیا گیا کہ ہمیں ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے۔ یہ اعلان تو 23 مارچ 1944 کو ہوا، لیکن مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ 1944 سے کئی سال پہلے تانابون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ چند سال پہلے حضرت تھانوی نے یہ مجلس میں کہا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے۔ قرارداد پاکستان تو بعد کی بات ہے، مدرسے سے یہ آواز، تانابون سے یہ آواز چند سال پہلے 1944 سے پہلے یہ آواز بلند ہوا تھا کہ ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے۔
تو یہ آواز مدرسے سے بلند ہوئی ہے، اس تحریک میں علماء نے حصہ لیا ہے۔ یہ پاکستان اگر آج قائم ہے تو اس میں عوام اور علماء کا سب سے بڑا کردار ہے، اور اب بھی پاکستان کے استحکام اور بقا کے لیے یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ مولوی اور یہ مذہبی لوگ ضرورت ہے۔ اور آج بھی علماء اور مدارس اس ملک کی ترقی، اس ملک کی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔ آج مدرسہ کیا کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سیکولر لبرل کہ مدرسے نے، مذہبی تعلیم نے قوم کو اور اس ملک کو کیا دیا؟ اس مدرسے نے اور مذہبی تعلیم نے ملک کو وہ کچھ دیا ہے جو بہت سے لوگوں نے نہیں دیا۔ اس پر تبصرہ اگر کروں تو بات لمبی چلی جائے گی۔ ایک دو نکتے اس موقع پر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مذہب کی تعلیم، مدرسے کی کردار اس ملک کے بقا کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ یہ مذہبی تعلیم، قرآن اور سنت کی تعلیم بھی اس ملک کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت احسن طریقے سے مدارس پورا کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ ذمہ داری تو ریاست کی ہے کہ ریاست مذہبی تعلیم کو لازم قرار دیتا، اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں مذہبی تعلیم اس طرح پڑھاتا کہ وہاں سے نکلنے والا ایک پاکستانی مذہب کے بیسکس اور بنیادی چیزوں کو تو کم از کم سمجھتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کا ڈگری تو لے کر گھر آتے ہیں، انجینئرنگ کا ڈگری لیتے ہیں، بی ایس سی ایم ایس سی کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ حال ہے۔ مدارس والوں نے یہ کیا کہ وہ مذہبی تعلیم جو مسلمان ریاست کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری آج مدرسہ پورا کر رہا ہے۔ دوسری بات، آج مدارس اس ملک کی ترقی میں یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ مدارس ریاست کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریاست کا کام کیا ہے؟ عوام کو صحت دینا، عوام کو ضروریاتی زندگی مہیا کرنا، عوام کو تعلیم دینا، چھت دینا، اور کھانے پینے کی ضروریات کی سہولت فراہم کرنا۔ الحمدللہ آج مدارس ریاست کا یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج مدارس فیس نہیں لے رہے ہیں، اگر فیس لیتے بھی ہیں تو کیا ہے، 50 اور 100 روپے کیا فیس ہے؟ یہ فیس ہے کیا؟ لیکن مفت یہ مدارس والے اس ملک میں 78-79 سال اس مولوی نے، اس قاری صاحب نے، اس امام صاحب نے مذہبی سروسز دے کر مفت میں دیے۔ کیا تنخواہ دیا اس عوام نے؟ 5,000، 10,000۔ آج تو ایک بچہ اسکول اور کالج بھیجنے کے موقع پر والدین اس کے جیب میں ماہانہ 10,000 پاکٹ منی کے طور پر رکھتے ہیں۔ فیس، ٹرانسپورٹ، ٹیوشن فیس، اسی طرح ہاسٹل کا فیس وہ تو الگ ہے۔ آج کالج جاتے ہوئے اور یونیورسٹی جاتے ہوئے ایک سٹوڈنٹ 10,000 صرف جیب کا خرچہ جیب میں رکھتے ہیں۔ میرے مولوی نے اس ملک میں 78-79 سال 5 اور 10,000 روپے پر گزارا کیا، اور وہ بھی کبھی ملا اور کبھی وہ تنخواہ ملی ہے، کبھی نہیں ملی۔ لیکن ایک دن بھی اس مولوی نے احتجاج نہیں کیا کہ آج میں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، مجھے تنخواہ نہیں ملی۔ آج آپ لوگوں نے میرے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، اس لیے میں نماز نہیں پڑھا رہا۔ آج میں جنازہ اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ آپ نے مجھے چندہ نہیں دیا۔ کسی نے چندہ دیا ہے یا نہیں دی؟ نہیں دیا۔ تنخواہ دی ہے یا نہیں دی؟ لیکن اس مولوی نے جنازہ پڑھایا، جمعے کا خطبہ پڑھایا، نماز پڑھائی،
اور مفت سروسز دیے. یہ مولوی اور مدرسے کا کردار ہے. آج اور ادارے بھی اس ملک میں موجود ہے، اسکول ہے، کالج یونیورسٹی ہے، اسپتال ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وغیرہ وغیرہ. آئے روز آپ دیکھتے ہیں آج ڈاکٹروں کا ہڑتال ہے، آج وکیلوں کا ہڑتال ہے، آج استاذوں کا، پرائمری اسکول کالج کے پروفیسر اور لیکچرار کا ہڑتال ہے. کیوں؟ یہ تنخواہ کم ہے، اس پر گزارا نہیں ہوتا. اس 78 سال میں کسی نے یہ نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ مولویوں نے ہڑتال کیا ہے. یہ مفت میں لگے رہے ہیں اور اس مذہبی سروس کو یہ مہیا کر رہے ہیں قوم کو، اور اس قوم کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے. اس بچے کو تعلیم مفت میں دے رہا ہے، کھانا مفت میں دے رہا ہے. ان عوام کی چند اور وظیفوں پر یہ بچے پل رہے ہیں، اور ان بچوں کو چھت مہیا کیا، ہاسٹل مہیا کیا، کھانا مہیا کیا. اگر بچہ بیمار ہے تو ابتدائی صحت بھی مدرسہ دے رہا ہے. یہ کام تو ریاست کا ہے، آج وہ کام مدرسہ کر رہا ہے. پاکستان کے استحکام میں مدرسے کا کردار ہے. اور پاکستان کا بڑا مسئلہ آج شرع خواندگی ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً شرع خواندگی 60% ہے. یعنی پاکستان میں 60% لوگ تعلیمی یافتہ ہے، 40% نہیں. لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ 60% کس طرح تعلیم یافتہ ہے. انہوں نے معیار مقرر کیا ہے ہمارے وزارت تعلیم نے کہ تعلیم یافتہ کی تعریف کیا ہے پرائمری لیول تک کہ ایک پاکستانی اردو یا اپنی قومی زبان کا ایک جملہ پڑھ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے. اس اعتبار سے پاکستان میں تعلیم شرح کیا ہے؟ 60%. لیکن اس شرح خواندگی میں اضافے کا کردار یہ مدرسہ ادا کر رہا ہے. ہماری تعلیم پرائمری کے برابر ہے یا ایم اے کے برابر ہے؟ ہمارا ایک فاضل جو درس نظامی 8 سالہ کورس پورا کر کے فارغ ہوتا ہے، فاضل بن جاتا ہے، تو پاکستان کی حکومت نے، ایچ ایس سی نے ہمارے ایم اے کے، ہمارے اس شہادت العالمیہ یعنی جو فاضل ہے اور فراغت کا جو سند ہے، اس کو ایم اے کے برابر قرار دیا ہے. تو میں تو ایم اے کے لیول کا تعلیم دے رہا ہوں، اور تم نے پاکستان کے شرح خواندگی کے لیے پرائمری کا لیول مقرر کیا ہے. تو یہ پاکستان کی استحکام و ترقی میں مدرسے کا کردار ہے. آج شرح خواندگی میں اضافے کا سبب الحمدللہ میرا مدرسہ ہے. آج ریاست کا کردار مدرسہ ادا کر رہا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان بنانے میں بھی اس مدرسے اور مولوی کا کردار تھا، اور پاکستان کے قیام اور بقا میں بھی اس مولوی اور مدرسے کا کردار ہے، اور یہ کردار رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کے قیام کا مقصد کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اس نعمت کی قدردانی سمجھائے اور ہمیں قدردان بنائے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائرین.